الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، آدمی کے لیے صرف تبلیغ اور تزکیہ کافی، صرف تبلیغ اور تعلیم کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا تزکیہ نہ کرے. دین کی چلت پھرت میں بھی ہو اور علم بھی حاصل کر رہا ہو، لیکن کسی اللہ والے کو اپنی زندگی کا بڑا نہ بنائے، مرشد کامل طے نہ کرے، اس وقت تک آدمی دین پر جم نہیں سکتا ہے، نفس کا کھلونا بن جاتا ہے، علم کے مکر میں رہتا ہے. اس لیے کہا گیا: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. جب نکاح ہو گیا، آدھا دین مکمل ہو گیا، تمنائیں، تنہائیاں، جذبات، جوانی سب پاکیزہ ہو جاتی ہے، لیکن آدھا دین باقی رہ جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. نیا خاندان، نئے رشتے، نئی ذمہ داریاں اعتدال اور احساس کے ساتھ کیسے نبھاتا ہے؟ یہ انصاف بھی چاہیے اور رشتوں کو نبھانے کا مزاج بھی چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھو کہ رشتوں کے لیے وقت دینا بھی دین ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سسرالی رشتوں کے لیے وقت نہیں دیا، صرف سمداوے کے رشتوں کے لیے وقت نہیں دیا، صرف چچا زاد پھوپا زاد رشتوں کے لیے وقت نہیں دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کے خاندان کے لیے بھی وقت دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر نساب تھے. نساب رشتوں کے، نسب کے علم کے ماہر تھے. دادا پردادا اور اوپر کا سلسلہ، نانا پرنانا، یہاں تو رشتے سکڑتے چلے گئے. بیوی شوہر کو وقت دے دے یہی بہت ہے، بیویاں شوہر کو وقت دے دے یہی بہت ہے. ہم دو ہمارے دو بھی نہ رہا، ہم دو ہمارا ایک، اور ہم دو ہی رہے، اور پھر میں اور اپنی زندگی ہی گزاروں. اتنا خاندانی نظام سکڑتے چلے گیا کہ جنازوں میں بھی آتے ہیں تو بڑی تاخیر سے، شادیوں میں بھی پہنچتے ہیں تو رات دیر گئے گزرنے کے بعد. عیادت میں آنے والے کہاں، تعزیت میں آنے والے کہاں، خاندان کی بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے کہاں، خاندان کے یتیموں کے تعلیم تربیت کا نظام بنانے والے کہاں. استخارہ کے سلسلے میں غلط فہمی ختم کرو.
میں نے ایسا خواب دیکھ لیا اس لیے اچھے رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جائے، میرے فلانے رشتہ دار نے ایسا خواب دیکھا اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق بوادر و نوادر میں حضرت جو نقل فرمائی ہے کہ مشورہ اصل ہے، استخارہ بعد میں ہے، دینی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی، خواب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا مشورے کی وجہ سے، خواب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا مشورے کی وجہ سے، دینی ترجیح کی وجہ سے، دریافتی میں اطمینان کی وجہ سے، مزاجوں میں موافقت جب آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ پڑھنے پڑھانے کا کام ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت ہونی چاہیے، لیکن گھر کو وقت دینے کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے ہیں، لیکن اس حال میں کہ امی جان بڑے اطمینان سے کہتی ہیں کہ جائیے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کوئی نفس پرست انسان نہیں ہیں، چٹخاروں چٹوروں کے لیے جانے والے انسان نہیں ہیں، ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے نکلنے والے انسان نہیں ہیں، گھریلو بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے جانے والے انسان نہیں ہیں۔ آپ اگر جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی جا رہے ہیں۔ اتنی تربیت اپنے گھر کی ہو چکی ہو، اتنا اطمینان اپنے گھر کے سلسلے میں آدمی کر چکا ہو، یہ بے اعتدالی ہے ہمارے معاشرے میں کہ صرف ماں باپ کے حقوق سنائے جائیں۔ ماں باپ کے حقوق بھی سناؤ اور ماں باپ کے حقوق کے حدود بھی سنو، رائٹس بھی سنائے جائیں، لمٹس بھی سنائے جائیں۔ دوسرے مذہبوں میں بھی سنایا جاتا ہے جذباتی انداز میں، لیکن حدود بھی بتاؤ۔ میری ماں کا اتنا بڑا حق نہیں ہے کہ میں سود میں بہہ جاؤں، بیاج پر مجبور ہو جاؤں، لون لینے پر آ جاؤں۔ اتنا بڑا حق میرے والد کا نہیں ہے کہ سماجی دباؤ میں وہ مجھ سے کہیں کہ طلاق دے دو، میں طلاق دینے کو قبول کر لوں۔ اتنا بڑا حق باپ کا نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سماجی دباؤ نہیں، رواجی مزاج نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تعدیل حقوق الوالدین، تعدیل حقوق الوالدین، والدین کے حقوق کی لمیٹیشن کیا ہے؟ حد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کفر پر مجبور کر دے، بے پردگی پر مجبور کر دے تو پھر اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، پورا اکرام کیا جائے گا، جان و مال نچھاور کیا جائے گا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ مضمون دیکھنا چاہیے۔ سیرت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے میں جیسے آدمی مسجد میں بایزید بن جاتا ہے، ویسے گھر میں بھی بایزید بنا رہے، یزید نہ بن جائے، بد اخلاق نہ بن جائے، بد زبان نہ بن جائے۔ جیسے آدمی مسجد کی آبادی کا کسی قدر حق سمجھتا ہے، ویسے گھر کی ضروریات بھی وقت پر پورا کرنے کو یہ ذمہ داری سمجھے۔ بیوی کا شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ تو سب کو چھڑا کر آئی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اگر مرد اس کے دکھڑے نہ سنے اور کسی اور جگہ وہ اپنے دکھڑے سنائے،
تو سوائے فساد کے کچھ اور ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے میں سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ ہے، واقعہ افک۔ علماء سے کبھی کہو کہ ہمیں واقعہ افک سنو۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کچن کا سامان چوری کرنے کا الزام نہیں لگا، تولے 2 تولے کے زیور غائب ہونے کا الزام نہیں لگا، کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین عظیم خاتون پر، حضرت ابوبکر کی بیٹی پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین اور علم میں اونچا مقام رکھنے والی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا ہے۔ 1 مہینے تک گندی خبریں چلتی رہی، منافقوں نے بازار گرم کر دیا، قرآن کی 10 آیتیں اتر گئی۔ مجھے سنانا اصل یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، طبیعت کا ٹھہراؤ، مزاج کی بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی نہیں، جلد بازی نہیں۔ بخاری کی 2.5-3 صفحے کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے کہا، ابا جی میری وکالت میں کچھ بولیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بیٹا میں کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا، امی جی آپ میرے فیور میں بولیے۔ حضرت ام رومان نے فرمایا، بیٹا ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ام رومان کے تحمل پر، میری طبیعت حیران ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ظرف کی وسعت پر۔ بڑی گاڑیوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا میرے دوستو، بڑے گھروں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بڑی تنخواہ سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بڑی سٹیزن شپ سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، آدمی دل کے بڑے ہونے سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق کے بڑے ہونے سے بڑا ہوتا ہے، حلم اور بردباری کے بڑے ہونے سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کیا جاتا، چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ گھر پہ گھر کی ذمہ داریاں اچانک پڑ جاتی ہیں بیٹیوں پر، بیٹوں پر، تربیت لینے کا، تربیت دینے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا، مستاح کو میں وظیفہ نہیں دوں گا۔ حضرت حسان کو، حضرت حمنہ بنت جحش کو قرآن کریم کی آیت اتر گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ دل کیسے ہے کہ جو اپنے علماء کے بارے میں بدگمان، قرآن و شریعت کے ماہرین کے بارے میں بدگمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے ماتحتوں کو معاف کر دوں۔ تو آخری بات، جیسے مسجد میں نکاح کیا، تجارت میں بھی علماء سے پوچھ کر چلو۔ جیسے مسجد میں نکاح کیا، آگے کے زندگی کے مراحل میں اتار چڑھاؤ میں بھی علماء سے پوچھ کر چلو۔ یہ ایمان کے کمال کا تقاضا ہے۔ عدالتیں بھری پڑی ہیں صرف ضد کی وجہ سے، وکیلوں کی جیب گرم ہے صرف انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے۔ سماج کے بہاؤ میں نہ جاؤ، سماج بڑا ظالم ہے، رشتے لانے والے کم ملیں گے، عیب نکالنے والے زیادہ ملیں گے، طلاق خلا کا مشورہ دینے والے کم، مشورہ دینے والے زیادہ ملیں گے،
دوسرے نکاح کا انتظام کرنے والے کم ملیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین و شریعت کی پابندی ہر قدم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔